نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر مکیہ۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگ لگ جائے گی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ تکویر، سورۃ انفطار اور سورۃ انشقاق پڑھ لے۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کوّرا یکوّر، تکویر کا مطلب کسی چیز کو ایسے جیسے امامہ یا پگڑی کی طرح لپیٹنا، گلائی میں لپیٹنا، اور ساتھ ساتھ جمع بھی کرتے جانا، اسے ساتھ ساتھ ملاتے بھی جانا، یعنی اس میں گلائی اور جمع کرنا دونوں تصور موجود ہوں۔ کسی چیز کو گلائی میں لپیٹنا اور جماتے جانا مطلب یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں، اس کی روشنی، اس کی حرارت، سب کچھ سمیٹ لیا جائے گا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ رہے ہو کتنے عرصے سے یہ سورج چل رہا ہے، جب سے زمین آسمان بنایا ہے تب سے اللہ نے یہ سورج چاند کو چلا دیا ہے، اور لیکن یہ اس کی اتنی تیز روشنی اور اس کا اتنا یہ نور بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے، اور اسی دن کا نام قیامت ہے۔ یہ ایک بے نور جسم رہ جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ قدر کا مطلب ہے گدلا پن، صفا کی یہ ضد ہے یا اس کا اپوزٹ۔ انقدرہ کا مطلب کسی چیز کا خود گدلا ہونا، رنگ میلا یا ہلکا پڑ جانا یا پھیکا پڑ جانا، یعنی ستاروں اور چاند کو جو روشنی حاصل ہے وہ انعکاس نور کے نتیجے میں سورج یا ایسے کسی دوسرے ستارے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر جب ان ستاروں کا باہمی رابطہ ختم ہو جائے گا تو ان میں چمک اور آب و تاب بھی نہیں رہے گی۔ یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، جب سورج ہی بے نور ہو گیا، اتنی چمک والا، آب و تاب والا بے نور ہو گیا، تو پھر دوسروں کا نور تو گہنا جائے گا نا، وہ تو مٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، اتنے مضبوط پہاڑ کہ جن کے ساتھ زمین مطلب ہلتی نہیں ہے، زمین کے اندر جن کی جڑیں مضبوطی سے قائم ہیں، یعنی زمین اپنی کشش ثقل کو کھو دے گی۔ زمین کے اندر ایک اللہ نے کشش رکھی ہے کہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ہم اوپر اٹھیں تو نیچے گرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہم اوپر پھینکیں تو وہ نیچے گرتی ہے، یعنی ہر چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زمین نے پہاڑوں کی جڑوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے کہ وہ انہیں ہلنے نہیں دیتی، لیکن زمین کے اندر اتنے جھٹکے لگیں گے کہ یہ اس کی جڑیں، زمین میں ان کی جڑیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، پھر تو پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی بھربھری ریت کو ہوا ادھر سے ادھر اڑاتی پھرے گی، جیسے آپ نے القاریہ میں بھی پڑھا نا، کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اتنے مضبوط پہاڑ ایسے ہواؤں میں اڑتے پھریں گے۔ اللہ اکبر! وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ اہل عرب کے نزدیک، عربیوں کے نزدیک اونٹ ایک بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی تو وہ اور ہی زیادہ قیمتی ہے، یعنی 1-2 ماہ بعد جو بچے کو جنیں گی اور دودھ بھی دے گی، یہ کتنی قیمتی ہے ان کے لیے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنے قیمتی سامان سنبھالنے کی بھی ہوش نہیں رہے گی، یعنی وہ اسے اس کے حال میں چھوڑ دے گا، اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ اب وہ اپنی اونٹنیوں کو یا دوسرے سامان کو کیا کرے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب
وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہ بھی قیامت کی دہشت کا اثر ہوگا، اور اس دہشت کا اثر جانوروں پہ یہ ہوگا، مثلاً سانپ کو ڈسنے کا ہوش نہیں رہے گا، شیر کو پھاڑ کھانے کا ہوش بھول جائے گا۔ یہ سب وحشی جانور انسانوں کی آبادیوں اور شہروں کی طرف نکل آئیں گے اور اپنے بل اور کھچار وغیرہ چھوڑ دیں گے۔ ایسے منظر سیلاب کے دنوں میں دیکھنے میں آتے ہیں نا، کہ لکڑیوں کے سیلاب کے پانی پر تیرتے ہوئے ایک گٹھے پر انسان بھی پناہ لیے بیٹھے ہیں، اور سانپ بھی۔ سانپ انسانوں کو کچھ نہیں کہتے، سیلاب کے دنوں میں لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور انسان سانپوں کو کچھ نہیں کہتے، بس ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے۔ یہ سیلاب تو اللہ اسے کہتے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے عذاب ہیں، چھوٹے چھوٹے جھٹکے ہیں لوگوں کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے، اور قیامت کا جھٹکا تو بڑا جھٹکا ہے۔ قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی چیز ہے، جسے اللہ ہی بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اس میں کسی کو کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کیسے ہوش رہے گی؟ انسان اور درندے آپس میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، یعنی کیا درندے، کیا مویشی اور دوسرے جانور اور کیا انسان سب اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں میں آ جائیں گے۔ اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، کہ قیامت کے دن جانوروں کے ایک دوسرے پر ظلم کا قصاص لیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سجرت، سجر میں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے، اور اس میں یعنی تلاطم کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکرا رہی ہیں بکھری ہوئی موجوں کی طرح۔ البحر المسجور سے مراد وہ سمندر ہے جو بھرا ہوا بھی ہو، جس میں جوش اور تلاطم سے یعنی ابال بھی آ رہا ہو، اور سجارت تنور کا معنی تنور کو ایندھن سے بھر کر گرم کرنا تاکہ آگ پوری شدت سے بھڑک سکے، اور سجور اس ایندھن کو کہتے ہیں جس سے تنور گرم کیا جاتا ہے۔ گویا ہر وہ چیز جو آگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے تنور میں ڈالی جائے وہ سجور ہے۔ اب دیکھیے، پانی دو گیسوں سے مل کے بنتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن سے۔ ہائیڈروجن ایک آتش گیر مادہ ہے، آتش گیر گیس ہے جو آگ دکھانے سے ہی فوراً بھڑک اٹھتی ہے، اور آکسیجن آگ کو بھڑکنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ یہی دو گیسیں جب کیمیائی طریقے سے ملائی جاتی ہیں تو جو پانی ان گیسوں سے مل کے بنتا ہے وہ ان گیسوں سے بالکل برعکس خاصیت رکھتا ہے، یعنی گیسیں آگ ہیں، آگ جلانے والی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کے حکم سے ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے آگ بجھانے والا، ٹھنڈا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ پانی آگ کو فوراً بجھا دیتا ہے۔ قیامت کے دن سمندروں کے پانی کو پھر سے انہی دو گیسوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، پھر ان میں آگ لگ جائے گی اور بالآخر وہ خشک ہو جائیں گے۔ اب یہ 6 آیتیں جو بیان ہوئی ہیں ان میں قیامت کی شروع کا نقشہ کھینچا گیا نا، کہ جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس طرح کے منظر دیکھنے میں آئیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلی جو 6 آیتیں ہیں ان میں جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تب کی کیفیت بیان کی ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں میں ملا دی جائیں گی۔ زوجت، زوجہ یزوج، تزویج مطلب ملانا، جوڑنا۔ زوج کا لفظ بڑا وسیع معنی والا ہے، اس لحاظ سے اس آیت کے مطلب بھی بہت سے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ قیامت کے دن مردوں کے جسم کو ان کی قبروں سے اٹھا کر ان کی روحوں کو ان جسموں میں ملا دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہی دوبارہ زندگی کا مفہوم ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جرائم کے لحاظ سے ان کی لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، مثلاً مشرکوں کو مشرکوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا،
منافقوں کو منافقوں کے ساتھ، کافروں کو کافروں کے ساتھ، مومنوں کو مومنوں کے ساتھ، زانیوں کو زانیوں کے ساتھ، قاتلوں کو قاتلوں کے ساتھ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ لوگوں کے آپس میں ان کو ملا دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں زمین میں دبا دیا، اب کون جانے، کسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کون جانے گا، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کہ درگور کردہ لڑکی خود اپنے مطلب سئلت کی بجائے ایک قرات میں نا سالت بھی آیا ہے، یعنی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی خود اپنے رب سے فریاد کرے گی کہ مجھے کس جرم کی سزا میں زمین میں گاڑا گیا تھا۔ لیکن سئلت کی قرات سالت سے زیادہ ابلغ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بے رحم اور سنگ دل ظالموں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ ان سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے اسے کیوں گاڑا، بلکہ بچی سے پوچھے گا کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے اس زمین میں یوں زندہ ہی گاڑ دیا گیا۔ یہ انداز جو اللہ تعالیٰ اختیار کریں گے نا، یہ خطاب کے لحاظ سے مجرموں پر انتہائی غضبناک ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے بات نہیں کریں گے، بلکہ اس بچی سے پوچھیں گے کہ تجھے کس جرم کی وجہ سے سزا دی گئی۔ اب جب اس سے پوچھا جائے گا تو پھر مجرموں کو سزا نہیں ملے گی، یقیناً بہت ملے گی۔ رہی یہ بات کہ اہل عرب اتنے ظالم اور سنگ دل کیوں تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو اس قدر حقیر جنس تصور کرتے تھے کہ انہیں زندہ ہی گاڑ دیتے تھے، تو اس کی 3 وجہ بیان کی جاتی ہیں کہ نمبر 1، وہ تنگ دست اور مفلس ہو جانے کے خطرے سے اولاد کو مار ڈالتے تھے، صرف بیٹیوں کو ہی نہیں بلکہ بیٹوں کو بھی، کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے، جیسے پیچھے 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا نا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لوگوں اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے نہ مارو، اور وہ لوگ اسی وجہ سے اپنے بچوں کو مار دیتے تھے۔ اب بھی لوگ اس طرح کی ادویات یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ حمل کم سے کم ٹھہرے، بچے ہوں ہی نہ، کہ لوگوں کو یہی فکر ہے کہ ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے وہ انہیں بھی رزق دے گا، تم بھوک کے ڈر سے، املاق کے ڈر سے لوگوں بچوں کو نہ مارو۔ اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی شریک ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنے لیے مطلب آر سمجھتے تھے کہ اس میں انہیں شرمندگی محسوس ہوتی تھی، کوئی ہمارا داماد بنے، کوئی ہمارا جوائی بنے۔ اور نمبر 3، سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اہل عرب ہر وقت قبائلی جنگوں میں مشغول رہتے تھے، اور ایسی جنگوں میں نرینہ اولاد یعنی لڑکے ہی ان کے جانشین بنتے تھے، مگر لڑکیوں کا معاملہ لڑکوں سے بالکل الگ تھا، تو وہ جس قبیلے میں بیاہی جاتی انہیں اس کا ساتھ دینا پڑتا، لڑکی کے والدین کے قبیلے کو اس کے آگے ہمیشہ جھک کے رہنا پڑتا۔ تو لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کے سامنے جھکیں، نہ بیٹی ہو، نہ کوئی جوائی بنے، اور نہ ہمیں کسی کا کوئی لحاظ کرنا پڑے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اہل عرب نے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر رکھا تھا۔ اسلام نے اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے 2 طرفہ قدم کیے۔ نمبر 1 کہ قتل اولاد اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو عام قتل سے بھی زیادہ شدید جرم قرار دیا، اور لوگوں کے اس خیال کی پرزور تردید کی کہ وہ اپنی اولاد کو مار ڈالنے کا حق رکھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، تمہیں کوئی حق نہیں بچوں کو مارنے کا، وہ مطلب انسان ہے اور انسان کو اللہ نے عزت دی ہے۔ چھوٹے بچے کو مارنا، پیٹ کے حمل کو بھی گرا دینا، لوگوں یہ جرم ہے۔ اور دوسرے، لڑکیوں کی تربیت اور پرورش کو بہت بڑا نیک عمل قرار دے کر اس کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے، یعنی جس کو اس طرح آزمایا جائے کہ اللہ نے اس کو بیٹیاں دی ہیں، پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔
اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. مطلب اور اب اللہ کے رسول کی انہی تعلیمات کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے اب ہر گھر میں بیٹیاں شہزادیوں کی طرح پالی جاتی ہیں، اور ان کی بڑی عزت توقیر قدر صرف اسلام کی وجہ سے ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ عورت کو تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. عورت کو یہ اونچا مقام اسلام نے دیا. اگر وہ ماں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، بیوی کو گھر کی ملکہ بنا دیا، بہن عزت والی بن گئی، اور بیٹیاں شہزادیاں باپ کو مطلب جہنم سے بچانے والیاں. اور ہر باپ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح پالتا ہے، بھلے وہ خود کتنی مشقت اسے سہنی پڑے، وہ اپنے بچوں کو اچھے سے پالنے کی اور انہیں ہر آسائش دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ یقیناً میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات کا نتیجہ ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اس کو مارا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے، یعنی لوگوں کے نامہ اعمال جو اب ہر وقت تیار ہو رہے ہیں. لوگوں کبھی بھی تنہائی میں یا اکیلے میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے. پھر 2 فرشتے تو لکھنے کے لیے ہیں، تمہاری ہر بات ہر حرکت وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور یہ قیامت کے دن کھول دیے جائیں گے. ہر پڑھا ان پڑھ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ سکے گا. اسے پتہ چل جائے گا کہ میرا انجام کیسا ہونے والا ہے. نشیرت، ناشرہ کا مطلب کسی چیز کو کھولنا، کھول کر پھیلا دینا، کوئی خبر مشہور کر دینا. اس کی ضد ہے طوا، مطلب لپیٹنا. کہتے ہیں نشرت الکتاب ثم طویتہ، یعنی میں نے کتاب کھولی پھر بند کر دی. یعنی اس دن لوگوں کے اعمال نامے کھول کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی. کشطت، کاشت البعیر کا مطلب اونٹ کی کھال اتارنا. کشات بمانی اتری ہوئی کھال، اور کشات کسائی کو بھی کہتے ہیں جو کھال اتارنے والا ہوتا ہے نا. اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان صرف ایک ٹھوس جسم ہی نہیں بلکہ اس کے جسم پر کھال کا پردہ بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کاریگر، ہر چیز کے اوپر اس نے پردہ بھی چڑھا دیا، غلاف چڑھایا ہوا ہے. جس طرح کھال اتارنے کے بعد جسم کے اندرونی اعضاء نظر آنے لگتے ہیں، اسی طرح آسمان کی کھال اتارنے کے بعد عالم بالا کی وہ چیزیں نظر آنے لگیں گی جو آج نظر نہیں آتی. آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. یعنی یہ حشر کے دن 12 چیزوں کی بات ہوئی ہے نا. 6 چیزیں پہلے نفخے کے بعد ہوں گی اور 6 چیزیں دوسرے نفخے کے بعد. یعنی یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، اور اللہ کے فرما بردار جہنم کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں گے کہ اگر وہ اللہ کی فرما برداری نہ کرتے تو یہ بھڑکتی ہوئی جہنم ان کا ٹھکانہ بن جاتی. تب وہ شکر کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کا شکریہ کہ جس نے ہمیں ہدایت دی اس راہ کی کہ ہم دوزخ میں جانے سے بچ گئے. اس پر وہ اللہ کا مزید شکر بجا لائیں گے جس نے دنیا میں انہیں راہ راست پر رکھا. اور مجرم لوگ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے پھر یہ خیال کریں گے کہ ان کا اصلی ٹھکانہ دوزخ ہے تو ان کی حسرت اور نا امیدی میں اور اضافہ ہو جائے گا. وہ کہیں گے ہائے کاش، ہائے کاش ہم مان لیتے. پر تب ماننا بھی فائدہ نہیں دے گا اور یہ ہائے وائے کسی کام نہیں آئے گی. عالمت نفس ما احضرت،
جان لے گی ہر جان کہ اس نے کیا اپنے پاس ہے اس کے پاس، یا وہ کیا لے کے آئی ہے. یعنی ہر انسان اپنے عمل کا ٹھیک ٹھیک خود ہی محاسبہ کر لے گا. ہر بندہ خود ہی اپنا امتحان مطلب حساب کر لے گا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں. فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی. الجوار الکنس، جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم کھاتا ہوں جب اس کی تاریکی چھانے لگتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کھاتا ہوں جب وہ سانس لے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں اور جو سیدھے چلتے چلتے غائب ہو جاتے ہیں، اور رات جب وہ چھانے لگتی ہے، اور صبح جب سانس لیتی ہے. جیسے انسان جب سانس لیتا ہے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے نا، ایسے ہی سانس اس کے لینے سے ہر چیز کھل جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے ہر چیز. اب ستارے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یعنی وہ چلتے ہیں، مسخر ہے سورج بھی اور چاند بھی، اور یہ چلتے ہیں. کہتے ہیں سیارے کچھ آگے چلتے ہیں، یکدم وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کی چال، یعنی جو لوگ ماہر فلکیات ہیں یا جو ستاروں کی چالوں کا علم ہے ان کے پاس، یا جو ان پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ ستارے آگے چلتے چلتے یکدم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی الٹی چال چلنے لگتے ہیں، پھر آگے کو بڑھنے لگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. ان سیاروں کو خمسہ متحیرہ کہتے ہیں. ان دو آیات میں غالباً انہی سیاروں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. آس کا مطلب دھندلکا، یعنی شام کا دھندلکا بھی ہو سکتا ہے. اس سے مراد جب سورج غروب ہونے کے بعد رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، اور اس سے صبح کا دھندلکا بھی، یعنی جب رات کی تاریکی غائب اور صبح کی روشنی اس پر غالب ہونے لگتی ہے. اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور رات کی قسم جب جانے لگے، یعنی جب طلوع آفتاب سے قبل اس کی روشنی پھیلنے لگے. بعض اس وقت سے مراد لیتے ہیں جب موسم بہار میں نسیم سحر چلنے لگتی ہے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان پہ غور کرو. جب یہ باتیں درست ہیں، ستاروں کی چالیں دیکھتے ہو نا کیسے وہ آگے کو پیچھے کو چلتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور رات کیسے آتی جاتی ہے، صبح کیسے سانس لیتی ہے. جب یہ سب ٹھیک ہے تو پھر یہ قیامت کے مناظر کو بھی مان لو کہ یہ بھی سب ہونے والا ہے. اور یہ بھی مان لو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کریم قول ہے معزز، عزت والے رسول فرشتے کا. ذی قوتن، جو بڑی طاقت والا ہے. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں وہ بڑے مرتبے والا ہے، اس کا بڑا مقام ہے. وہ وہاں کا مانو کہ افسر ہے. مطاعن، اس کا حکم مانا جاتا ہے. ثم امین، جب کسی کو تھوڑا سا مقام و مرتبہ ملے نا تو پھر وہ مطلب کچھ غلیظ قسم کی حرکتیں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرا مقام تو اونچا ہی ہے، میں کچھ تھوڑی بہت خیانت بھی کر لوں یا کچھ ہیر پھیر کر لوں تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں. فرمایا وہ مطاعن، اطاعت ہے مطلب ان کی جاتی ہے. وہ افسر ہیں وہاں کے، ساتھ ساتھ وہ امانت دار بھی ہیں، مطلب بالکل خیانت نہیں کرتے. جو اللہ ان کو حکم دے کے نیچے بھیجتے ہیں وہ پورا پورا اپنے نبی کو بیان کرتے ہیں، سناتے ہیں، ان کے دل پہ ڈال دیتے ہیں، نہ اس میں کمی کرتے ہیں نہ اس میں زیادتی کرتے ہیں. اب یہاں جبریل علیہ السلام کی صفات بیان ہوئی ہیں. ان تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے دو باتوں پر قسم اٹھائی.
یا بطور شہادت یہ باتیں پیش کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن نہ کسی کاہن کا قول ہے، نہ شاعر کا، نہ آپ کا خود بیان مطلب گھڑا ہوا، جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سے ہی بنا لیا۔ کبھی کہتے یہ کاہن کی باتیں ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی کاہن کہتے۔ تو فرمایا یہ کسی کاہن کا قول نہیں، کسی شاعر کا قول نہیں، آپ کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ معزز رسول کا قول ہے۔ یہ رسول جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور یہ اسی کا کلام پیش کرتے ہیں۔ جبریل یعنی چونکہ یہ جبریل کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اس قرآن کو قول رسول یعنی جبریل کا قول کہہ دیا۔ یہ جبریل بڑا زور آور اور طاقتور ہے، یعنی اس سے کوئی شیطان یا کوئی جن یہ کلام نبی تک پہنچنے سے پہلے چھین نہیں سکتا یا جھپٹ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا شدید القوا، سورۃ نجم میں بھی ہے نا، علمہ شدید القوا، آپ کو یہ کلام آ کے سکھاتا ہے بڑی طاقت والا فرشتہ، ذو مرتن، یہ فرشتہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہے، وہ ایک افسر ہے جس کی سب فرشتے فرما برداری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ امین بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو پیغام دے کر بھیجتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی رسول انسان کے دل پہ ڈال دیتا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، جب معراج کی رات اللہ کے رسول آسمانوں کی طرف گئے تو دروازہ کون آسمان کا کھٹکھٹاتے تھے؟ جبریل ہی، اور جبریل کے کہنے سے ہی وہ دروازے آسمان کے کھلتے گئے اور اللہ کے رسول اوپر جاتے گئے، یعنی ان کی وہاں پہ بات مانی جاتی ہے، وہ بڑے اعتماد والے ہیں۔ فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، لوگوں تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ وہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سیانے ہیں، تم خود اس کی سچائی کے خود گواہ ہو، اور پھر بھی ان پر الزام لگاتے ہو۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، تمہارا ساتھی محمد کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس جبریل علیہ السلام کو روشن افق پہ دیکھا، یعنی اب یہ جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں ستاروں کی، رات کی، صبح کی، یہ تین جو قسمیں کھائی ہیں، کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے یا لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارے یہ ساتھی محمد دیوانے نہیں ہیں، بلکہ دیوانے تم ہو رہے ہو، جو یہ اقرار کرنے کے بعد کہ ہمیں اپنے اس ساتھی کے بارے میں جھوٹ یا فریب کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اب اس کو حواس باختہ اور دیوانہ کہنے لگے ہو۔ اس نے رسول کریم یعنی جبریل امین کو اس وقت دیکھا تھا جب سفیدہ سحر کھل کر نمودار ہو چکا تھا اور ہر چیز صاف صاف نظر آنے لگی تھی، تاریکی کی وجہ سے کسی شک و شبے کا امکان باقی نہیں تھا۔ اس نے جبریل امین کو افق مبین پر دیکھا۔ سورۃ نجم میں بھی کہا گیا کہ نبی کریم نے ان کو دیکھا، افق اعلیٰ افق پہ دیکھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے جبریل امین کو اس حال میں دیکھا تھا کہ پوری فضا میں ایک سبز فرش نظر آ رہا تھا اور اس نے آسمان کا کنارہ ڈھانپ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے، یعنی غیب کی خبریں جو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، تمام لوگوں کو بغیر کم یا زیادہ کیے نبی علیہ السلام پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کاہنوں کی طرح نہیں جو کسی نذرانے یا مٹھائی وصول کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی طرح کا معاوضہ یا اجر کی تم سے توقع رکھتا ہے میرا نبی۔ اے لوگو
تو پھر پیغمبر کی سیرت کو بھلا کاہنوں سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ وما ہوا علی الغیب بضنین، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتوں میں کنجوسی نہیں کرتے، یعنی جتنا ان کو بتا دیا جاتا ہے وہ سب تم تک پہنچا رہے ہیں، اس میں بخیل نہیں ہیں، اور یہ کسی مردود شیطان کا قول بھی نہیں ہوا، ما ہوا، اور نہیں ہے یہ کلام قرآن مجید بقول شیطان الرجیم، کسی مردود شیطان کا قول۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، جو چاہے تم میں سے کہ وہ سیدھی راہ پہ رہے تو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن سیدھی راہ ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب کفار مکہ آپ کو کاہن کیوں کہتے تھے؟ یعنی آپ بھی چونکہ غیب کی خبریں دیتے تھے، اس لیے کفار مکہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی جن یا شیطان ایسی خبریں آ کے دیتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ بیمار ہو گئے اور 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی اورا بنت حرب، جو ابو سفیان کی بہن ہے، آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اور کافروں کو بتایا کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، بھلا شیطان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کو شرک، بت پرستی اور الہاد دہریت سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور توحید کی تعلیم دے۔ وہ تو لوگوں کو شرک کی راہ بتائے گا، تو نبی تو اس سے روک رہے ہیں، تو پھر یہ شیطان کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حضور ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلائے یہ شیطان نہیں کر سکتا۔ پاکیزہ زندگی، عدل اور تقوی اور اخلاق کے فاضلہ کی طرف رہنمائی شیطان نہیں کرتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی یہ قرآن لانے والا جبریل امین اور لوگوں تک پہنچانے والا رسول امین ہے، فرشتہ بھی امین اور رسول بھی امین۔ ان 2 امین ہستیوں کی وجہ سے اس قرآن سے جھوٹ، باطل کی آمیزش، شک اور شبہ اور دیوانگی کے سب امکانات ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں توہم پرستی اور دیوانگی نہیں ہے، کاہن یا شیطان کا کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان باتوں کے بعد سوائے سچائی اور حق کے باقی رہ کیا جاتا ہے لوگوں؟ پھر بھی تم اسے نہیں مانتے، پھر اس صاف اور روشن راستے کو چھوڑ کر اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، یعنی یہ قرآن تو سب اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، مگر اس نصیحت سے فائدہ اسے ہی پہنچ سکتا ہے جو خود بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہے، یعنی کسی کو زبردستی پکڑ کے تو سیدھی راہ پہ نہیں چلایا جا سکتا نا۔ قرآن تو آپ دیکھیں جیسے سورج اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اب اگر کوئی اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لے اور سورج کی روشنی اس تک نہ پہنچے، وہ خود ہی اندھیرے میں رہنا چاہے، اس میں سورج کا کیا قصور؟ قرآن تو اپنی روشنیاں پھیلا رہا ہے، یہ تو روشنی دے رہا ہے، اب اس سے وہی فیض یاب ہوں گے جو چاہیں گے کہ انہیں سیدھی راہ ملے۔ یعنی لوگوں، تمہارا ارادہ، تمہارا چاہنا وہی ہوگا جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہی کرو جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ یعنی وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم اللہ کی چاہت کے پابند ہو۔ دیکھو جیسے تم دنیا میں خود سے تو نہیں آئے نا، کہ تم نے کہا تھا کہ ہمیں بناؤ تو اللہ نے بنایا ہے، جیسے خود ہی
اس نے اپنی چاہت سے تمہیں بنایا تو تم بن گئے، اس نے تمہیں بھیجا تو تم آ گئے، وہ تمہیں واپس بلاتا ہے تو واپس چلے جاتے ہو، تم اپنی مرضی سے یہاں رہ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر وہ قیامت کے دن مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانا چاہے گا تو کیوں نہیں اٹھا سکے گا؟ وہ اٹھا لے گا، تم 100 دفعہ نہ چاہو، تمہاری چاہت کا کوئی وما تشاؤون، تمہاری چاہت نہیں چلنی، یہاں تو اللہ کی چاہت چلنی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہاں قرآن مقدس کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ جو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے، ہویا نازل کملی والے تے جڑا نبیاں وچ یگانہ ہے۔ جبریل قرآن لے آندا رہیا، غاراں وچ آ کے پڑھاندا رہیا، کہا پیغمبر میں پڑھیا نہیں، اللہ آکھے اے پڑھیا جانا ہے۔ قرآن خدا دی قدرت دا کیسا انمول خزانہ ہے۔ وما علیہ الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔